موضوع الدرس الموالات مع المؤمنين المخلصين، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان أبي المثنى قال أخبرنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ووافقني 7، أشهد الله على 7، إني لا أخاف الله في لومة لائم۔ قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى بيت ولك الجنة؟ قلت: نعم، فبسطت يدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشترط علي: ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم۔ قال: ولا صوتك وإن سكت منك، يعني تنظر إليه وتأخذه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم نے دوستی رکھنی ہے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور ایمان والوں سے، اور جو لوگ اللہ کے رسول اور مومنین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت جو ہے وہ ہر حال میں غالب ہے۔ اس میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ زہاد صحابہ میں ہیں، بڑے زاہد صحابی تھے، یعنی آج کی چیز نہیں رکھتے تھے بھی کل کھا لیں گے، یعنی جو کچھ ہے ختم کرو، کل اللہ خود دے گا، یعنی وہ کھانا رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر مجھ سے بیعت لی، اور اسی طرح 7 چیزوں پر انہوں نے مجھ سے عہد لیا۔ وَأَشْهَدُ اللَّهَ عَلَيْهَا 7، میں اس پر بھی گواہی دیتا ہوں جو حضور پاک نے مجھ سے عہد لیا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ انی لا خاف اللہ فی لومۃ لائم، اللہ کے حق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالی کی توحید کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کسی ملامت والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ جو لوگ تو ملامت کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن جب آدمی اللہ کے راستے میں ہو تو اس کو کسی چیز کا خیال نہیں کرنا، نہ ملامت کا اور نہ کسی سے رہے، صرف اللہ کا ڈر ہو۔ اس کے بعد حضور پاک نے مجھے بلایا اور فرمایا: اچھا، حل لک الی بیعۃ، کیا تم بیعت کرو گے تمہیں جنت ملے گی؟ میں نے کہا بالکل یا رسول اللہ، میں بیعت کروں گا۔ میں نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یشترط علی، حضور پاک نے میری بیعت کی اور مجھ پر پہلی شرط یہ رکھی کہ اللہ تسأل الناس شیئا، کسی سے کچھ نہ مانگا کرو،
قلت نعم، میں نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے میں بالکل نہیں مانگوں گا. قال ولا صوتك وان سقط منك، اگر آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے یا ہنٹر ہے وہ گر جائے، خود گھوڑے سے اتر کے یا اونٹ سے اتر کے اٹھا لو، کسی سے مانگو نہیں، سوال نہ کرو. وقال الامام احمد بن حدثنا محمد بن حسن قال حدثنا جابر بن الله الفردوسي حسن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم تفرد به امام احمد. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی ذکر فرمائی ہے. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تمہیں خبردار، تمہیں ان لوگوں کی دہشت یا رعب سے نہ ڈرنا، حق بات کہنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، بادشاہ کے سامنے بھی کہنی پڑے تو کہو. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے آدمی حق کا کلمہ کہے. یہ بہت بڑے جہاد. آپ نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو، جب آپ نے دیکھا تو حق بیان کرو، کیونکہ انہ لا یقرب من اجل، کوئی بندہ تمہاری موت تمہارے قریب نہیں کر سکتا اور نہ تمہارے رزق کو روک سکتا ہے. یعنی جب اس کے ہاتھ میں کچھ ہی نہیں ہے تو پھر ڈرنے کا کیا مانا؟ نہ اس کے ہاتھ میں رزق ہے نہ اس کے ہاتھ میں موت ہے، تو اس لیے پھر کسی سے نہ ڈرا کریں اور جو کلمہ حق ہے وہ کہا کریں. وقال احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن زيد عن عمرو بن برة عن ابي البختري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه ان يرى امرا لله فيه مقال فلا يقول فيه يقال يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول مخافة الناس فيقول إياي حق أن تخاف. ورواه ابن ماجہ. اس حدیث پاک میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کرو کہ اب میں چھوٹا آدمی ہوں، میں حقیر آدمی ہوں، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں کیسے روکوں کسی اور کو. نہیں، حق بات سمجھ گئے، روکنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں. اگر ایسا ہوگا تو قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کس چیز نے تم کو روکا تھا کہ تم نے وہ بات نہیں کی. وہ کہے گا یا اللہ مخافت الناس سے، میں لوگوں سے ڈر گیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، ان کو میں کیسے حق کہہ سکتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرماتے گئے کہ بھئی اصل بات یہ تھی کہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، نہ کہ لوگوں سے ڈرنا چاہیے تھا. لوگ تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ساری مخلوق جن و انس اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں نقصان دینا چاہے لیکن اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ساری دنیا جمع ہو کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے کوئی تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتا. تو جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ وروى احمد بن ماجہ بن حدیث عبد الله بن عبد الرحمن ابي طوال عن نهار بن عبد الله العبدي المدني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى انه ليسأله يقول له اي عبدي ارأيت منكرا فلم تنكره
فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ قَالَ أَيْ رَبِّي وَسَقْتُ بِكَ وَخَفْتُ النَّاسَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے حضرت ابی سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب پوچھیں گے تو پھر ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے، حتیٰ کہ یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے برائی ہوتے ہوئے دیکھی، کیوں نہیں روکا تم نے اس کو؟ وہ کہے گا اللہ میاں بات یہ ہے مجھے آپ پر تو یقین تھا لیکن لوگوں سے میں ڈر گیا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس منکر کو نہیں روکا۔ وَثَبَتَ بِالصَّحِيحِ مَا يَنبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَن يَذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَتَحَمَّلُ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يُطِيقُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اور ایک صحیح حدیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا کسی مومن کو نہیں چاہیے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے اور حقیر سمجھے۔ انہوں نے کہا حضور کیا معنی؟ فرمایا کہ وہ ایسی مصیبتوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے کہ جن کے اٹھانے کی طاقت بھی نہ ہو، تو یہ بھی تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله وتوفيقه له۔ جو آدمی حق بات کہتا ہے اور حق بات کہنے سے نہیں گھبراتا، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق بخشی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ علیم میں من یستحق ذلک ممن یحرمہ ایاہ، اور اللہ ہر بات جانتے ہیں کہ کس کو میں نے یہ نعمت دینی ہے اور کس کو میں نے یہ نعمت نہیں دینی ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اے لیس الیہود باولیائکم بل ولایتکم راجع اللہ رسولہ والمؤمنین بل ولایتکم راجعۃ الی اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہودی نصرانی تمہارے ہرگز دوست نہیں ہو سکتے، تمہاری دوستی محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے ہو۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من اقام الصلاة التي هي اکبر ارکان الاسلام۔ اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مومن وہ ہیں جو ان صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نماز کی اقامت ہے، چونکہ سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا۔ وَهِيَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، نماز بھی خالص اللہ کے لیے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْمَخْلُوقِينَ وَمُسَاعَدَةٌ لِّلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور زکوٰۃ دیتی ہیں چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مخلوق کا حق ہے، محتاجوں کی مدد ہے، مساکین و ضعفاء کی اعانت ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یعنی اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہیں۔ فقد توهم بعض الناس ان هذه الجمله في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع افضل من غيره لانه ممدوح، وليس الامر كذلك عند احد من العلماء ممن نعلمه من ائمة الفتوى، وحتى ان بعض ذكر في هذا اثر علي بن ابي طالب ان هذه الآية نزلت فيه وذلك انه مذهب السائل بيركوع فاعطاه خاتمه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھیں کہ مومن کون ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ ہم راکعون جو ہیں، یہ جملہ جو ہے یہ حال ہے یؤتون الزکاۃ سے، کہ زکوٰۃ دیتے اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اس سے حال ہے۔ مفسر فرماتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر زکوٰۃ رکوع کی حالت میں دینا افضل ہوتا، تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔
تو اس لیے یہ حال زکوٰۃ سے نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق بات ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ رکوع بھی، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک اثر بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتار کے ایک سائل کو دے دی اور فرماتے تھے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس اثر کی بھی کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ اب بچنا سمجھیں، یہ جو آیت ہے نا جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس سے شیعہ نے استدلال پکڑا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل۔ بات اچھی طرح سمجھیں، وہ دلیل میں یہ آیت پیش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت جو ہے، دوستی اللہ کی، اللہ کا رسول اور ایمان والے، اور ایمان والوں میں یہ کام کیا ہے حضرت علی نے، تو لہذا اس سے ولایت علی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ہی ولی ہے اور وہی وصی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کو یعنی ثابت کرنے کے لیے وہ صغرا کبریٰ بناتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ، تو لہذا ولایت حضور کی حضرت علی کی ثابت ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہیں اور بلا فصل ہیں، اور حضور کے بعد آپ کی ولایت جو ہے وہ قرآن نص قطعی سے ثابت ہے۔ وہ اس آیت کو بھی دلیل بناتے ہیں، یاد رکھو۔ پہلا مسئلہ تو بنیاد یہ سمجھیں کہ صحابہ سے لے کر آج تک علماء اہل سنت والجماعت اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ تو منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ جس کو نبی بنائے وہ نبی بنتا ہے، اپنی منشے سے نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا مل کے کسی کو نبی بنانا چاہے وہ نبی نہیں بنا سکتا۔ نبوت جو ہے یہ نص ہے، منصوص ہے، اللہ جس کو چاہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہے ملائکہ میں سے بھی رسول بناتے ہیں اور انسانوں میں بھی رسول بناتے ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی، کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے آپ کی اپنی رسالت کے لیے، اپنے ساتھ کلام کے۔ تو مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں کہ نبوت تو منصوص ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نبی نہیں بنا سکتا، یعنی آدمی لاکھ ترقی کرے وہ صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، راکعین میں آ سکتا ہے، قانتین میں آ سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اللہ خود چنتے۔ ایک مسئلہ۔ اب حضور کے بعد خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ منصوص نہیں ہے، نص نہیں ہے۔ خلافت جو ہے حضور نے فرمایا کہ علی شورا، لوگوں کی رائے پر ہے، جس کو چاہے خلیفہ بنا دے۔ اور اسی طرح آج بھی پوری دنیا میں جہاں اسلام ہے وہاں یہی رواج ہے کہ لوگ جس کو بیعت کریں گے اپنا خلیفہ بنا دیں۔ جیسے اب یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ ملک عبداللہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ فوت ہوئے، اس کے فوراً بعد جو ہے بیعت سلمان بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے لیے بیعت ہو گئی۔ تمام علماء، تمام مشائخ، تمام رؤساء، تمام قبائل کے رؤساء، یعنی ہر گورنر نے اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے علاقے میں بیعت لے لی، ہر بڑے امام نے اپنی مسجد میں بیعت لی۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ صحیح اسلام کا طریقہ ہے۔
آج ہی میں پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں کہ اتنا یعنی نماز کا عشق تھا ملک مرحوم کو کہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے اور اتنا سختی سے پابندی کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی کام بھی ہو چھوڑ کے پہلے نماز. تو اس نے لکھا ہے کہ میں سفر میں ساتھ تھا تو ہم ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے, آگے کسی ملک میں ہم جا رہے تھے, وہاں اترنا تھا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو اب صاف سمجھ آ رہی تھی یہ بات کہ جب ہم اتریں گے تو بادشاہ کا استقبال ہوگا, وہاں لوگ ہوں گے, استقبال ہوگا, گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا, تو اس میں تو عصر کا وقت ختم ہو جائے گا. تو بادشاہ بھی سمجھتے تھے تو انہوں نے فوراً کہا کہ پائلٹ سے کہو کہ جہاز اوپر چکر لگاتا رہے جب تک ہم نماز پڑھ لیں, اور نیچے بتلا دو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں بعد میں اتریں گے. تو پائلٹ اترے تھے اب تک جہاز چلاتا رہا جب تک کہ بادشاہ سلامت نے نماز نہیں پڑھی. یہ تھا نماز سے عشق. الذین یقیمون الصلاۃ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی اچھا اس کو بعض لوگوں نے جمہوریت قرار دیا, یہ غلط بات ہے. جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اسلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یا ملوکیت ہوگی یا خلافت ہوگی, یعنی یا بادشاہ ہوگا یا خلیفہ ہوگا. اب یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہت بھی ہونی چاہیے اور بادشاہت بھی غلط بات ہے. اللہ قرآن میں مدد تعریف فرما رہے ہیں کہ وجعل فیکم انبیاء و ملوکا, کہ بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نبی بھی بھیجے اور بادشاہ بھی بنائے. اگر بادشاہت بری چیز ہے تو اللہ مدح کیوں کرتے؟ اور اگر بادشاہت بری چیز ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بناتے؟ اگر بادشاہت بری چیز ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بناتے؟ اگر بادشاہت بری چیز ہے تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بناتے؟ تو یاد رکھو, نہ بادشاہت بری ہے نہ خلافت بری ہے. اس پہ بیٹھنے والے آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اسی لیے حضور پاک نے یہ واضح کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ بندے کی اطاعت کرو گے, بادشاہ کی اطاعت کرو گے, حاکم کی اطاعت کرو گے, امیر کی اطاعت کرو گے, اولی الامر کی اطاعت کرو گے, لیکن اگر تمہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے پھر اطاعت نہیں کرو گے. تو اچھی طرح سمجھا کریں بات کو. شورا کا معنی ہوتا ہے کہ منتخب لوگ جو ہیں, ارباب حل و عقد جو ہیں, وہ جس کو بیعت کریں اور ووٹ دیں. یہ نہیں ہے کہ عامت الناس. جمہوریت میں دیکھا عذاب ہے نا جی. جمہوریت تو ایک ایسا یعنی ہے کہ ایک کنجر کا ووٹ اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہے. یہ ہے جمہوریت. ایک یعنی ملک کی شہزادی ہو, ملکہ ہو, پرنسز ہو, اور ایک کنجری کا ووٹ برابر ہے. یہ ہے جمہوریت جناب. آج بڑی جمہوریت جو بنائی ہے نا انگریز نے. اور دوسری بات جمہوریت میں یہ دیکھیں کہ دو آدمی الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک آدمی نے ووٹ لیا ہے 1 لاکھ, دوسرے نے لیا ہے 90,099 ووٹ لیا ہے. وہ ہار گیا, 1 لاکھ والا جیت گیا. اچھا 1 لاکھ والا جیت گیا, وہ جو 90,000 ووٹ ہے اس کو کون پوچھے گا؟ وہ تو بندہ ہار گیا, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا. لوگ تو جیتے ہوئے کا ساتھ دیں گے نا. وہ بھی ان لوگوں کا کام کرے گا جس نے ووٹ دیا ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اور یہ کیسی جمہوریت ہے کہ پارلیمنٹ اگر چاہے تو 2/3 سے قانون بنا سکتی ہے کہ زنا حلال ہے. اس کا اختیار ہے. جیسے کہ مغربی جمہوریت نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ قانون بنا دیا ہے کہ مرد کی مرد سے بھی شادی ہو سکتی ہے. یہ ہے جمہوریت جناب. اور انہوں نے یہ
قانون پاس کیا ہے کہ جو کماری لڑکی حاملہ ہو جائے اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا، اس کو گورنمنٹ سیفٹی دے گی، سیکورٹی دے گی، اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا باقاعدہ وظیفہ دے گی، اس کی حفاظت کرے گی، اس کی آزادی ہے، اسے اگر کسی سے مل کے بچہ پیدا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی جو سب سے اہم چیزیں ہیں نا جی، زن، زر، زمین، انگریز کے قانون میں ان تینوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ عورت جس کے قبضے میں اس کی ہے، وہ یار کے حق میں بیان دے دے، ماں باپ روتے رہے اور لے کے چلے جائیں گے، پھر 2 سال کے بعد اس کے خلاف بیان دے دے، پھر ماں باپ کے پاس کوئی قانون تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو موم کا ناک ہے، جدھر چاہو لگا دو۔ اچھا، زر جو ہے، دولت جو ہے، اس کا تو آپ کچھ کہیں نہیں، آپ کا 1 لاکھ چوری ہو جائے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ میرا لاکھ جو ہے اس کے کون سے نمبر تھے چوری ہو گیا، کس نے نوٹ کے نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے برآمد ہو جائے، وہ کہنے کی غلط کہتا ہے جناب یہ تو مجھے اس نے دیا 1 لاکھ، اس کی چوری تو میں نے نہیں کی ہے، آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ اسی طرح زمین ہے کہ 100 سال مقدمہ لڑتے لڑتے نسلیں ختم ہو گئی، فیصلہ نہیں ہوا، زمین اس کی ہے جس کے قبضے میں ہے، بس یہ ہے جناب آپ کا انگریز کا قانون۔ آپ نے کسی سے 1 کروڑ وصول کرنا ہو تو پتہ نہیں 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کا آپ کو اسٹامپ لگانا پڑے گا، نہ 1.5 لاکھ ہوگا نہ آپ دعویٰ کریں گے، اور اگر ہوگا بھی تو کیا یقین ہے کہ آپ دعویٰ جیت جائیں گے؟ ٹیکنیکل سٹیج پہ آ کے دوسرا وکیل مضبوط ہو خارج کرا دے تو 1 کروڑ پہلے کیا یا 1.5-2 لاکھ یہ کیا؟ یہ قانون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یاد رکھو کہ خلافت منسوخ نہیں ہوتی، خلافت شورا پہ ہے، جس کو چاہے خلیفہ چن لے۔ ہاں اشارات ہوتے ہیں، حضور پاک اگر چاہتے اپنے بعد اعلان کر دیتے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، کون روک سکتا تھا اور کون انکار کر سکتا تھا؟ لیکن فرمایا کہ نہیں، ہاں یہ کہہ دیا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد میرے خلفاء کی سنت جو ہے وہ بھی دراصل میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اس پہ چلو۔ تو خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی اپنی سنت قرار دیا، تھوڑا اشارہ ملا۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو۔ تو اشارہ ملا ابو بکر عمر کے بارے میں، لیکن یہ نہیں فرمایا خلیفہ بناؤ، اقتدا کرو۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی نظر جاتی ہے، یعنی ایک عورت نے آ کے حضور پاک سے کچھ سوالات پوچھے، حضور پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ عرصے کے بعد میں آؤں اور آپ کی وفات ہو چکی ہو تو ہم مسئلہ کیسے پوچھیں؟ اور میں وفات ابھی بکر سے ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس نے کہا اگر حضرت ابو بکر بھی نہ ہوں، ان پہ بھی موت آ جائے یا شہید ہو جائے، میں فاتح عمر، پھر عمر سے پوچھ لینا۔ اس نے کہا حضور اگر حضرت عمر بھی نہ ہوں، پھر میں فاتح عثمان، پھر عثمان سے پوچھ لینا۔ اس نے کہا حضور اگر عثمان بھی نہ ہوں، پھر میں بطر الارض خیر من ظہرہا، پھر زمین میں قبر میں آدمی دفن ہو جائے، تیرے زندہ رہنے سے پھر فتنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو اشارہ مل گیا ابو بکر عمر عثمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پہ کھڑے تھے، جبل احد میں زلزلہ آیا، جبل احد کے اندر تھر تھراٹ ہوئی، زلزلہ آیا، حرکت آ گئی۔
یہ جو ہماری برادری ہے نا، انہوں نے بھی اس حدیث سے ایک مسئلہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں جی اگر حضور کے پہاڑ پہ کھڑے ہونے سے پہاڑ کو زلزلہ آ جاتا ہے تو اگر ہمارے ملنگوں کو بھی وجد آ جاتا ہے اور وہ بھی جھومنے لگ جاتے ہیں، سر مارنے لگ جاتے ہیں، تو پھر کیا حال ہے، کیا حرج ہے؟ جس کے لیے پہاڑ جھومتے ہوں. حالانکہ ان جاہلوں کو پتہ نہیں، پوری حدیث پڑھتے نا کبھی ایسی بات نہ کہتے. حضور پاک نے ضرب برجلہ، آپ نے اپنے پاؤں سے زور سے مارا پہاڑ کو. تو مانا یہ ہے کہ جو جن کو یہ ملنگ ہے ان کے سر پہ بھی وہ جوتا مارا جیسے حضور نے مارا. اور میں اس مدیا ٹھہر جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوپر کون ہے؟ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے. حضرت عمر عثمان تھے نا، وہ دونوں شہید ہو گئے، ابو بکر بھی تھے، صدیق آپ ہیں. تو یہاں سے بھی اشارہ ملا کہ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر اس کے بعد عثمان. اشارہ ملا لیکن تعین نہیں ہوئی. اسی طرح میرے آقا نے رحمت 2 جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، حضور بے ہوشی آ جاتی تھی، آپ کو شدید بے ہوشی آ جاتی تھی. اور حضور نے ہوش جب آیا تو فرمایا کہ عائشہ، وہ زہر جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا، السم الذی اکلت بخیبر، اس کا اثر آج ظاہر ہو رہا ہے کہ میری آنتیں کٹ رہی ہیں اندر سے. یاد رکھو یہ بھی حکمت تھی، اللہ نے اس ذریعے سے حضور کو جہاں نبوت کا مقام تھا وہاں شہادت کا درجہ بھی عطا فرما دیا. شاید یہی حکمت ہوگی کہ شہید کی موت میں جو حیات میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے نا، اس کو تو مردہ بھی نہ کہو نا. اللہ نے حضور کا ورنہ ساری زندگی اثر نہیں ہوا، موت کے بعد آگے اس کا اثر ہوا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور نے جب ہوش مبارک آتا، یعنی اتنی شدید بے ہوشی تھی اور شدید گرمی تھی کہ مشکیزہ ٹھنڈا پانی کا اوپر ڈالا جائے 5 منٹ کے بعد ختم ہو جائے، پھر ڈالا جائے. جب ہوش آیا تو فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب میری ہمت نہیں ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ اب اس بات سے حضور کو کیسے روکوں کہ ابو بکر نماز نہ پڑھائے. تو میں نے، کیونکہ اس وقت بیویاں ساری حضور کے گھر میں تھی، بی بی عائشہ کے گھر میں تھی، تقریب کا وقت تھا، تو بی بی حفصہ نے کو بھی میں نے کہا کہ حضور سے عرض کریں کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکے گا، کیونکہ نرم دل آدمی ہے، جب آپ مصلی پہ نہیں ہوں گے وہ تو رونا شروع کر دے گا، نماز کیسے پڑھائے گا. تو بہرحال ان بیویوں نے جب حضور کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی پوچھا کہ ہاں نماز ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں حضور، میں نے کہا تھا کہ مرو ابا بکر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے، نرم آدمی ہے، نرم دل ہے، وہ نہیں نماز پڑھا سکے گا. آپ نے فرمایا اچھا انتم نہ سوائے بات یوسف، تم یوسف کی اس زمانے والی عورتوں کی طرح بھٹکانا چاہتی ہو مجھے، جس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو انگلیاں کاٹ کے دھوکہ دینا چاہا تھا، تم ان کی ساتھی بن رہی ہو. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے. اب حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہوئے. اچھا اللہ کی شان ہے، حضور کی طبیعت سنبھل گئی. آپ تو ماشاءاللہ ہوٹلوں میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ جی وہاں آواز آتی ہے، آواز حرم شریف کی آواز آ جاتی ہے.
حرم شریف کی آواز جناب ٹیلی ویژن کے ذریعے تیرے ملک میں بھی آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ. عمرے پہ آئے ہیں اور نماز گھر میں پڑھ. اور جی گھر ذرا دور ہے، آپ نے کون سا پیدل آنا ہے جناب؟ آج کل تو ہر جگہ سے گاڑیاں ہیں، دو آدمی حرم پہنچ جائیں. پہلے اگر کوئی ہوٹل دور ہے تو اس کی باقاعدہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ گاڑیاں رکھی ہیں، بسیں رکھی ہیں، آپ کو حرم لے آتی ہیں، لے جاتی ہیں. اصل کیا ہے کہ عادت ہی نہیں نا، وہ تو ایک شو ہے، وہ تو دکھانے کے لیے آیا ہے کہ میں عمرے پہ گیا تھا اور میں نے 5 اسٹار ہوٹل کا پیکج لیا تھا. اور چھوڑو ان باتوں کو، یہ سب باتیں ہیں. چلو وہابی دیوبندی بریلوی سارے اکٹھے ہو کے مجھے بتاؤ کہ حضور جب عمرے پہ آئے تھے تو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ یعنی حضور جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو آپ کے لیے پلنگ بچھایا گیا؟ صحابہ نے تو اتنی بات کہی کہ یا رسول اللہ حلا نجعل لک عریشن، مینا کے اندر کے حضور شدید گرمی ہے، مکان کوئی نہیں، خیمے بھی نہیں ہیں، تو ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں، ایسے لکڑیاں کھڑی کر کے اس کے اوپر کو ڈال دیتے ہیں، چھپر سا بن جائے گا تاکہ آپ صاحب فرمائیں نہیں منا سبق من سبق کہ مینا اس کا ہے جو پہلے آ جائے. اس سے حضور نے اشارہ کر دیا کہ اگر گھر بنانے شروع کر دو گے تو پھر بڑے آدمیوں کو جگہ ملے گی، غریب کہاں جائے گا؟ حضور دھوپ میں بیٹھے. عرفات میں حضور کے لیے کوئی خیمے لگا کے ایئر کنڈیشن نہیں چلائے گئے اور نہ نیچے گدے بچھائے گئے. یہ کیسا حج ہے یار؟ VIP حج کر رہے ہیں. چھوڑو کسے کا نہیں. ہمارے مولوی بھی اس بیماری میں ہیں، پیر بھی اس بیماری میں ہیں، سب اس بیماری. اور کم از کم وہ 15 دن تو حضور کا عشق پورا کر لو. حضور کی طرح سادہ غذا، سادہ کپڑا، سادہ رہنا، سادہ اٹھنا، سادہ بیٹھنا، کم سے کم وہی 15 دن. بعد میں تمہاری مرضی جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں 7 اسٹار ہوٹل میں رہنا. پندرہ دن کے لیے تو عاشق بنو نا. اب حضور مصلی پہ ابو بکر کھڑے، حضور کی طبیعت سنبھل گئی تو حضرت علی اور حضرت فضل یاد رکھو، آپ نے ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا کہ اس حالت میں بھی مجھے جماعت میں لے جاؤ، میں نماز جماعت سے پڑھوں گا. اسی لیے بعض فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ جو آدمی جماعت میں آ سکتا ہے نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح وہ فتویٰ دیتے ہیں اس حدیث سے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر تم مسجد کے ہمسائے ہو تو مسجد کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ انی رجل ذلیل البصر ما لی قائد یقودنی، میں نابینا ہوں، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور حضور راستے میں پتھر ہیں سارے، میں ٹھوکریں کھا کھاتے مسجد میں پہنچتا ہوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں اور پھر میں کہ ہاں پڑھ لیا کرو. جب جانے لگا اس کو بلاؤ جلدی کرو، اس کو بلاؤ، واپس بلاؤ. اور میں ہل تسمع النداء، مسجد کی اذان سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یار سنا. عجیب، پھر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو. اس لیے مہربانی کریں، یہ خون لگا کے نام شہیدوں میں نہ لکھوایا کریں. عمرے پہ آئیں تو انسان بن کے آئیں، حضور کے غلام بن کے آئیں، سرکار دو جہاں کی اتباع کر کے آئیں. عمرے پہ آتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، اور جی ہماری چادریں جو تھی نا جی وہ سامان میں رہ گئی، اور سامان جو تھا وہ جہاز میں چلا گیا، پھر ہم نے اس لیے احرام نہیں باندھا. تو کرنے کیا آ رہے تھے؟ تم زیارت کروانے آ رہے تھے، کعبہ شریف اداس تھا تمہارے لیے. تم 2 چادریں ہاتھ پہ رکھ لیتے، باقی سامان کو بھیج دیتے. مشکل کیا؟ ضرورت ہی نہیں، وہ تو دیکھا دیکھی ہے نا جی، ضرورت تو ہے ہی نہیں نا ان کو عمرے کی. اب حضور کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا، ایک ہاتھ حضرت علی، ایک حضرت فضل کے کندھے پہ. بی بی عائشہ کہتی ہیں
قدما ہو یا خطانی علی الارض، یعنی حضور اتنی کمزور ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاؤں لکیر کھینچ رہے تھے، پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ابو بکر ہٹنے لگے، آپ نے الا رسلک، ٹھہرے رہو ابو بکر. ابو بکر ہٹ گئے، حضور کے کہنے کے باوجود بھی پیچھے ہو گئے. اب حضور آگے آگے بیٹھ گئے تو گویا حضور ابو بکر کے امام بن گئے، ابو بکر امت کا امام بن گئے. تو اشارہ تو تھا خلافت کا، لیکن حضور نے خلافت کو معین نہیں کیا کہ میرے بعد ابو بکر کو بناؤ. اور شیعہ تو خیر آپ کو کیا بتائیں گے، اکثر ہمارے سنیوں کو بھی پتہ نہیں ہے. تو حضرت مولانا عبدالستار توسیع ہے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، ساری زندگی انہوں نے شیعت کے خلاف جہاد کیا. وہ فرماتے تھے وکیل صاحب اب تو اہل سنت کا معنی ہے، سنت جو ہے نا سنی، یہ سن سے ہے، یہ سن ہو گئے، ان کو سوئی بھی مارا تو درد نہیں ہوتا، یہ سنت سے نہیں ہے، یہ سن ہو گئے. شیعہ کے ایک بدبخت جیسے کبھی وضو بھی نہ کیا ہو نا، نماز تو نماز ہو، اس کو بھی 12 اماموں کے نام آتے ہیں. اہل سنت والجماعت کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا، جاہلیت میں کیا تھا اور اسلام میں کیا تھا. ضرورت ہی نہیں، ابو بکر بس، ابو بکر، ابو ہریرہ بس، ابی ذر. تو بہرحال حضور نے جب سلام پھیرا تو فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ کھڑے رہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ تھا، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور آ جائیں پھر وہ بھی مسلح پہ کھڑا رہے. یہ تو تمہارے 14ویں صدی کے مولوی کی طاقت ہے نا کہ میں جب میلاد کرتے ہیں حضور بھی آ جاتے ہیں لیکن مسلح پہ مولوی کھڑا رہتا ہے. حضور بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نماز تمہارا مولوی پڑھاتا ہے. نہ ان کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں آتا جو اتنا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے ان کا کہ مریں گے نہیں، کبھی قیامت نہیں آئے گی، حشر نہیں ہوگا. اب سنیں کہ حضرت عباس جو ہیں یہ چاچا ہے محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت علی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ علی انی لأعلم بعلامات موت قریش، کہ قریشی لوگوں کی موت کے وقت جو علامتیں ہوتی ہیں نا ان کو میں جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ حضور کی آخری بیماری ہے، آپ پر وہ علامتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کا معنی ہے آپ کی وفات ہونے والی ہے. تم ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ سے خلافت لکھوا لو اپنے بعد، تاکہ حضور کے بعد خلافت جو ہے وہ اہل بیت میں رہے. اور سب سے قریبی رشتہ دار آپ ہیں، حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، اور پھر داماد محمد مصطفیٰ ہیں، آپ کی دونوں طرف سے قرابت ہے، تو خلافت لکھوا لو. حضرت علی نے کہا کہ یا امّے میرے چاچا حضرت عباس میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ انہوں نے کہا ایک تو حضور کی بیماری کا وقت ہے اور ہم اپنی لالچ کے لیے جائیں کہ جی ہمیں اقتدار یا کرسی لکھ دو، یہ مناسبت ہے، یہ بات اچھی لگتی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یا عباس اگر حضور نے لکھ دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن حضور نے انکار کر دیا تو قیامت تک خلافت ہمارے خاندان میں نہیں آئے گی. تو لہذا اس مسئلے کو چھوڑ دو، جیسے حضور نے فرمایا کہ شورا ہے، جس کو لوگ چاہیں گے بنا لیں.
تو اب حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی جب بیعت کا وقت آیا تو حضرت عمر نے یہ دلیل بھی پیش کی مہاجرین و انصار کو. پہلے تو انصار نے بھی اپنا ایک نمائندہ کھڑا کر دیا نا کہ ہم خلافت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے حدیث پیش کی کہ لا خلافت الا فی قریش. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ جو بھی بنے لیکن ہو قریش میں سے. تو انصار نے کہا ٹھیک ہے ہم تو ہٹیا کبھی ہم تو قریش نہیں ہیں. اب حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندو حضرت ابو بکر کو حضور نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا ہے یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سب نے نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا الذی اختارہ اماما لدیننا، جس کو حضور نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہو اس کو ہم دنیا کا امام نہ بنا لیں. صحابہ نے کہا بات ٹھیک ہے. تو فبایعوا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی بیعت سب نے کر دی. اب دوسری بات یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ولیکم اللہ جمع کا صیغہ ہے. حضرت علی کیسے مراد ہو گئے؟ اگر اس آیت سے حضرت علی مراد دیا جائے کہ اس سے مراد ولایت علی ہے تو پھر مفرد صیغہ ہوتا. انما ولیو کا انما ولیو کم تو نہ ہوتا جمع کا صیغہ. تو اس سے کیسے خلافت علی ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ محض باتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر یہ آیت دلیل خلافت ہے تو حضرت علی نے پیش نہیں کی. 1400 سال کے بعد ذاکر کو کیسے یاد آ گئی؟ حضرت علی نے نہیں کہا اللہ کے بندے قرآن میں آیت موجود ہے میں خلیفہ ہوں اور کون بن سکتا ہے خلیفہ؟ حضرت علی نے تو پیش نہیں کی، ابو بکر کے زمانے میں بھی پیش نہیں کی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی پیش نہیں کی، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں پیش نہیں کی، پھر حضرت عثمان کے بعد جب لوگوں نے چاہا کہ حضرت علی کو خلیفہ بنا حضرت علی چھپ گئے. انہوں نے کہا میں تو خلیفہ بننا نہیں چاہتا. میں نے کہا اللہ کے بندے اب تیرے سوا کون بنے؟ انہوں نے کہا میں نہیں خلیفہ بننا. میں اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ ایک خلیفہ رسول اللہ مظلوم مدینے میں شہید کر دیا جائے اس کے بعد میں کیسے خلافت کا بوجھ اٹھاؤں گا. لیکن لوگوں نے اصرار کیا، بیعت کی، تو پھر حضرت نے خلافت قبول کی. واللہ اعلم. کہتے جی کہ لاڈو گھڑی پہننا جائز ہے، کیوں؟ اس میں کیا ہے؟ کوئی سونا شونا نہیں ہے. دماغ خراب ہے تمہارا. سونے کی گھڑی ہوتی تمہیں 1600 ریال 1400 ریال 1300 ریال میں مل جاتی. سونے کی گھڑی تو 2 لاکھ ریال میں ملتی ہے، 1.5 لاکھ کم از کم. یہ تو ایسے رنگ ہے، پانی ہے. اور شاید تمہیں پتہ نہ ہو یہ ہے بھی مٹی. اوپر کا جو کیس ہے نا یہ مٹی کا ہے. جب گرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. توڑ کے دیکھ لو، ایک دفعہ تجربہ کر لو. وہ یار ڈرتے کیوں؟ نقلی بھی تو ملتی ہے نا 20-25 ریال کی. 2 گوڑا بوز کی جو ہے پہن سکتے ہیں، کوئی ریشم نہیں. وہ ریشم حرام ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے. وہ تمہیں 200 ریال کا گز بھی نہیں ملے گا. یہ 15 ریال ملتی ہے. یہ بوز کی ریشم ہو گئی ہے. کس نے کہا آپ کو؟ بلکہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مفتی بھی تھے. تو انہوں نے میں نے دیکھا کہ حضرت نے 2 گھوڑا بوزکی کا قمیص پہنا ہوا تھا. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ فرمایا میں نے اس کمپنی کو باقاعدہ خط لکھا تھا کہ اس میں کیا میٹیریل ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ریشم نہیں ہوتا ہے، ایک میٹیریل نقلی میٹیریل ہے، تو کیمیکل سے بنا ہوا ہے. داڑھی کو رنگ لگانا چاہیے، سنت ہے، حدیث ہے ترمذی شریف میں غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے سفیدی کو کسی چیز سے بدلو لیکن کالا رنگ نہ ہو. میں صاحب نصاب نہیں ہوں،
کسی نے مجھے پیسے دے کر عمرے کے لیے بھجوایا ہے، تم پہ حج فرض نہیں ہوتا میرا بھائی، چاہے صاحب نصاب بھی ہو، عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ تمہارا قانونی ویزا ہے، اس کے بعد تمہیں پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، حج کیسے فرض ہو گیا؟ اگر دوران حج میں احرام اتار کے آدمی غسل کر لے کوئی بات نہیں، مینار میں غسل کرنا سنت ہے، عرفات میں سنت ہے، حضور نے خود غسل کیا ہے۔ خوشبو والا صابن نہ لگاؤ، پانی بہا لو۔ اگر عمرے میں سردی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی کھال کا ٹکڑا پھٹ گیا، وہ میں نے توڑ دیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے نیت کی تھی کہ مدینے سے عمرہ واپسی طے کروں گا، میقات میں پہنچ کے کوئی تھکا ہوا تھا، کوئی صبح ڈیوٹی تھی، بالکل جناب فوراً عمرہ کرو، مگر دم دینی پڑے گی۔ اور مدینہ نہیں جا سکتے، طائف تو قریب ہے نا، 70 میل پہ میقات ہے، 70 کلومیٹر، میل بھی نہیں۔ میرا خاون جو ہے صفا مروہ دوڑتے گم ہو گیا، پریشانی میں بال نہیں کاٹے، لیکن پھر بعد میں کاٹے ہیں کہ نہیں کاٹے، پہلے یہ مسئلہ حل کرو نا، پہلے بال تو کاٹو نا۔ اگر عورت نے اور کوئی خلاف ہے شریعت، یعنی میاں بیوی نہیں ملے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، کوئی حرج نہیں، بال کاٹ لو بس، کوئی دم نہیں۔ اگر ایک آدمی احرام میں ہے، ماں کے بال کاٹ دیے، لیکن اگر دونوں نے طواف کر لیا تھا، صفا مروہ دوڑ لیا تھا، اب بیٹے نے ماں کے بال کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم انڈیا سے عمرے کے لیے آئے ہیں، تہجد کی نماز اپنے کمرے میں پڑھیں افضل ہے یا حرم میں کمرے میں پڑھیں افضل ہے؟ وہ تو نفل ہے نا۔ حرم شریف میں بیٹی کے رونے کی وجہ سے میری بیوی نے فرض نماز توڑ دی، بیٹی کی عمر 5 ماہ ہے، کیا کفارہ؟ کوئی کفارہ نہیں، بس دوبارہ نماز ادا کرے۔ میری بیوی نے ملتزم کے سامنے دعا مانگتے ہوئے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ چہرے پر اٹھا کر دعا مانگی، کوئی بات نہیں یار، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے بات کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کس سے کہانی نہ ہو، کوئی ضروری بات ہو، کوئی دینی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے میری بہن کے سر کے بال جو تھے وہ سامنے آ گئے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر خواتین حرم میں موجود ہیں، بالکل نماز جنازہ پڑھیں گی۔ مطلب یہ ہوتا ہے عورت جنازے کے لیے گھر سے نہ آئے، اگر موجود ہے فرض پڑھ رہی ہے تو بھائی جنازے کیوں نہیں پڑھے گی؟ نفلی طواف کرتے ہوئے میں نے حتیم میں نماز ادا کی، پھر طواف شروع کیا، بالکل وہ طواف آپ کا ضائع گیا، دوبارہ کریں اس کے بدلے میں۔ طواف کرتے ہوئے چھوڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہاں فرض کھڑا ہو جائے تو پڑھ سکتے ہو۔ محمد علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے؟ 1400 سال میں ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا، تو کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ ابھی تو تمہیں پتہ نہیں لگا نا کہ حضور نور تھے یا بشر تھے، تو کلمہ تم نور والے نبی کا پڑھ رہے ہو کہ بشر والے کا پڑھ رہے ہو؟ جو آدمی یہ سمجھے کہ حضور جن سے نور تھے وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کا منکر ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ایک عام آدمی کے لیے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ اگر اردو کی ہو تو معارف القرآن بہتر ہے، آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، اور مستند عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ وسیلے کے بغیر دعا مانگا کریں، گو بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے اللہ سے براہ راست مانگیں۔
ایک آدمی وفات سے پہلے وصیت کر کے گیا ہے کہ میری زمین یا رقم کسی ایک آدمی کو دینی ہے، بالکل غلط ہے، جو وارث ہے سب کو ملے گی، ایک کو دینی ہے، کیا مانا؟ جو اللہ نے وارث بنائے ہیں، جن جن کا حق رکھا ہے، تو اس کی وصیت کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں، شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تکبیر پڑھے کوئی حرج نہیں، پڑھنے تو کوئی حرج نہیں، ثواب ہی ہے نا۔ کوئی آدمی یا پیر یا غوث یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، مشرک ہے۔ ندا اللہ کو ہوتی ہے، اللہ کے سوا غیر کو ندا کرنا ہی تو شرک ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ تو قرآن ہے۔ ایک آدمی کافی عرصے سے ناراض ہے، کوشش کی وہ سلو نہیں کرتا، کوئی آدمی، اب گناہ اسی پہ ہوگا۔ تم جب بھی گزرو کہو السلام علیکم۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر جھگڑا ہو تو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، لیکن تم لوگ فقہ حنفی کا حکم مانتے ہو، تم نے قرآن پورا پڑھا نہیں نا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر سے مراد علماء ہوتے ہیں۔ آدھی آیت پڑھتے ہو۔ بہرحال رقیہ شرعی ہو، یعنی جو درود یا کلام حضور نے سکھلائی ہے وہ پڑھنا جائز ہے۔ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، آیت الکرسی پڑھو، آخری صورتیں جو ہیں معوذتین وہ پڑھ کے دم کرو۔ یہ حضور پاک نے جو دعائیں بتلائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بالکل جائز۔ وہ رقیے منع ہوتے ہیں جو منتر جنتر ہوتے ہیں، جن کا پتہ نہیں لگتا کہ کیا زبان کیا ہے۔ اگر نماز جنازہ کی آخری تکبیر میں آدمی ملے، ٹھیک ہے، دعا میں شریک ہو گیا، جب امام سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، تکبیریں پوری کر لے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر عورت کو ایام حیض سے احرام نہیں باندھا۔ احرام باندھنا حالت حیض میں جائز ہے۔ اب جب پاک ہو جائے فوراً میقات سے جا کے عمرہ کرے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ مدینے سے احرام باندھا، عمرے سے پہلے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ بیٹھی رہے اور عمرہ پورے کیے بغیر نہ جائے۔ اگر اسی حالت میں عمرہ کرے گی دم پڑ جائے گا، چھوڑ کے جائے گی تب بھی دم پڑے گا اور عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ ٹکٹ آگے کرا لو، کیا ہے ٹکٹ سیٹ نہیں ملتی، کیا ہو گیا؟ حدیبیہ کے مقام سے اگر احرام باندھے بالکل بھائی حد حرم کے باہر سے جہاں سے چاہو باندھ لو، حدیبیہ سے باندھو، بحرہ سے باندھو، جدہ سے باندھو، عرفات سے باندھو، مسجد عائشہ سے باندھو، جیرانہ سے باندھو۔ کتنے دن بعد دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، جتنی ہمت روز کرو، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پہ کچھ رقم ملی ہے، ہوٹل والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر ہے، ابھی تک رکھو، جب نمبر مل گیا آپ کو موبائل کا رابطہ کرو، بار بار بالکل نہ ملے تو پھر خیرات کر دینا۔ کہتے ہیں جی کہ طلاق کے بعد جو حلالہ ہے اس کی اجازت ہے، وہ تو قرآن ہے اللہ کے بندے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، 3 طلاق کے بعد عورت پہلے خاوند پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی اور سے شادی نہ کرے، یہ تو قرآن ہے۔ بہت سارے لوگ 4 اماموں کو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ نبی بھی نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ان کے اپنے بھگوان ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ ہر دور میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے۔ اگر دوسرا عمرہ کرنے سے پہلے پاؤں کی انگلی پہ چوٹ لگ گئی، پٹی یا پلسٹر لگا کے عمرہ کر سکتے۔ اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں حد حرم کے باہر سے مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں یا عرفات جائیں،
ہماری مسجد کے امام عید میلاد النبی 11ویں شریف کا ختم بڑے جوش و خروش سے بناتے ہیں، تو میرے علم کے مطابق 2 کلومیٹر تک تمام امام ایسا کرتے تھے، اپنی نماز گھر میں پڑھ لیا کرو جماعت کر کے، کسی بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ خواتین اگر ہوٹل میں نماز پڑھیں جائز ہے ان کو، بلکہ وہاں پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن اگر حرم آنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق بھی نہیں ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو۔ وہاں سارا دن جو بازاروں میں پھرتی ہیں یہاں مسئلہ پوچھتی ہیں، ادھر تو کبھی خاوند نہیں روک سکا جناب۔ ہم سے، مجھ سے، میری بیوی سے ایک سائی رہ گئی۔ ایک سائی کیا بنا؟ یعنی بالکل نہیں دوڑے تو دم پڑ گئی، صرف ایک چکر رہ گیا، دم نہیں ہے، جا کے پورا کر لو۔ اگر احرام کی چادر کو بعد میں ہم چادر بنا کے باندھیں کیا ہو گیا؟ کپڑا ہی ہے، احرام میں چادر ہی بنایا تھا، احرام میں کوئی پگڑی تو نہیں بنائی تھی۔ حج کے دنوں میں مینا عرفات میں بالکل قصر نماز ہوتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو مکے کے مقیم ہیں وہ پوری پڑھیں، ورنہ تو مسافر تو قصر ہی پڑے گا نا۔ حضور پاک وہ فرماتے ہیں مدینہ سے آئے تھے اس لیے مسافر تھے۔ میری بیٹی کے لیے دعا کرے، اللہ سب کی بیٹیاں بیٹوں کو اچھا کرے۔ ایک عورت بیچاری کراچی میں ہے کینسر میں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ حجر اسود جب آیا تھا تو ایسا روشن تھا جیسے چمکتا تھا سورج کی طرح، لیکن سب بدت خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا۔ اگر کوئی حنفی ہے تو پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا، لیکن اگر شافعی اور حنبلی ہے تو پڑھ لے۔ ایسے کوشش یہ کرو جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ لڑو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے بھی جھگڑا نہ کیا کرو، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کا امام ہو، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے اس کا پڑھنا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، افضل غیر افضل کی باتیں، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، جتنے دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔